بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ حضرت عتبہ بن عبید سے روایت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ مسند احمد۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہوں گی اور جزا و سزا اور عذاب و ثواب کے وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی جو یہاں پردہ غیب میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدے میں پڑا رہے، اس کا بھی احساس یہی ہوگا کہ وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش کرو اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہے اور جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا تو عام طور پر اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو گناہ ہلکے اور صغیرہ سمجھے جاتے ہیں ان کی خفیف اور معمولی جاننے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے خدا ترس بندے بھی ان سے بچنے کی زیادہ تر فکر نہیں کرتے، حالانکہ اس حیثیت سے وہ گناہ ہیں اور ان کو کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے باز پرس بھی ہوتی ہے۔ ہمیں ان سے بچنے کی بھی پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہی نصیحت فرمائی کہ اگرچہ اس کی خاص مخاطب حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ انتباہ اور یہ ہدایت و نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے سب مردوں اور عورتوں کے لیے ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص گھر والوں کو بھی اس کی فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے، تو ہمارے لیے اس میں غفلت اور بے پرواہی کی کیا گنجائش ہے؟ صغیرہ گناہ اگرچہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہونے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ آخرت میں اس کی بھی باز پرس ہونی ہے، ہرگز صغیرہ اور ہلکا نہیں ہوتا۔ بس دونوں میں فرق اتنا ہی ہے جتنا زیادہ زہریلا اور کم زہریلا سانپ میں ہے۔ بس جس طرح کم زہر والے سانپ سے بھی ہم بچتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اسی طرح ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہ ہوں بلکہ اس کی جزا کے مستحق ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔